انسانی قلب ہے یا نہیں، ہمارے جگر میں کیا احساس ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارے پہلو میں کوئی انسانی دل ہے کہ نہیں ہے، کہ ہمارے فلسطین میں غزہ کے یہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور وہ ویڈیوز جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چند دانہ جو بڑے بڑے برتنوں میں چند دانے بھی نہیں ہوتے ہیں، بھوک سے بلبلاتے ہوئے یہ بچے ان دانوں کو سمیٹ کر کے وہ اپنے لقمہ بنا کر کے جب منہ میں ڈالتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ گرد و غبار میں وہ اٹا ہوا وہ آٹا اور گرا ہوا وہ آٹا اور چاول کے کچھ دانے جو بچے وہاں کے سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور اسے وہ لقمہ اسے لے کر کے اسے بڑا غنیمت سمجھتے ہوئے دوڑتے ہیں خوشیوں سے اپنے گھروں کی طرف۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر؟ آج شادی بیاہ میں ہونے والے جو اسراف ہے، جو کھانے کے بعد جو پلیٹ میں جو ہم کھانا چھوڑتے ہیں پلیٹ میں، اور پھر اس کے بعد جو کھانا پھینکا جاتا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق وہ کھانا جو پھینکا جاتا ہے ہر سال لاکھوں نہیں اربوں کی تعداد میں لوگوں اپنے بھوک مٹا سکتے، لوگوں کی بھوک مٹ سکتی ہے۔ کنٹلوں نہیں اربوں کی جائیداد وہ ضائع کی جاتی ہے، اور یہ کرنے والے مسلمان ہیں، غیر مسلموں سے میں کوئی شکایت نہیں ہے۔ کئی طرح کے پکوان، حد سے زیادہ آرائش، گھر میں لاکھوں روپے کا جھومر، کیا اس سے ایمان میں روشنی اور تازگی پیدا ہوتی ہے؟ وہ جھومر جو اپنے زیبائش کے لیے، ٹھیک ہے اجازت دی ہے اسلام نے کہ آپ گھر بنائیں، گھر میں زیبائش اختیار کریں، گھر میں آپ ڈیکوریشن بھی کریں، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے نمائش کی حد تک آگے بڑھ جانا، اور نمائش اور نام و نمود تک آگے بڑھ جانا، اور وہ بھی سود پر پیسہ لینا، اس کے لیے ہوم لون لے کر کے آگے بڑھنا، کیونکہ ہمارے بھائی نے بنایا ہے گھر 50 لاکھ کا تو ہم 80 لاکھ کا گھر بنائیں گے، یہ جھوٹی شان بتانے کے لیے یہ اسراف ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک گاڑی کھڑی ہے، ٹھیک ہے کام چل رہا ہے، اب ہر سال گاڑی بدلنا، نئے ماڈلز آ رہے ہیں، اب گاڑی بدلنے کا شوق ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر، اور ہمارے نوجوانوں کے شوق کے سامنے مجبور ہو کر کے ہمارے والدین سپر ڈال دیتے ہیں، اور ہر سال ان کے لیے نئے موبائل کی خرید و فروخت، نئی گاڑیاں، یعنی گویا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ آمدنی ہے ہمیں سال میں 10 لاکھ کی اور ہم خرچ کر رہے ہیں 15 لاکھ، کیا انسان کو تباہی کی طرف نہیں لے جائے گا یہ عمل؟ اس طرح مختلف انداز میں سالگرہ کے موقع پر کیا چل رہا ہے بھائی؟ ہاں شادی کی سالگرہ ہے، یہ برتھ ڈے ہے تو یہ فلاں سالگرہ ہے، تو یہ فلاں سالگرہ ہے۔ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کیا کبھی سالگرہ منائی تھی اپنی؟ کیا سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کبھی سالگرہ منائی تھی اپنی؟ کیا ان جوڑوں سے بھی بہتر آج اس کائنات میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ اپنی دولت اور جائیداد پہ فخر کرنے والوں کو آج سوچنا چاہیے، اپنی اولاد کی ضد کو پورا کرنے والا انسان، کرسی اللہ کو دینا بھی آتا ہے اور چھیننا بھی آتا ہے، عزت دینا بھی جانتا ہے اور عزت چھیننا بھی اسے آتا ہے،
اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو ختنے کے نام پر، نام رکھائی کے نام پر ہر طرح کی رسم، بسم اللہ کے نام پر مختلف طرح کی رسم، اور فلاں موقع پر یہ رسم اور یہ رواج کے نام پر یہ جو دولت ہم بہاتے ہیں پانی کی طرح، اور اس جائیداد کو ہم جو خرچ کر رہے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کو اسراف کہتے ہیں۔ بس اور 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ میں، کہ چونکہ ابھی اس کے بعد شادی وغیرہ بھی ہے، کہ یہ جو اسراف ہے، آپ بہت مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وضو کر رہے تھے اور ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر رہے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی، یعنی زیادہ پانی خرچ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وضو کرنے میں بھی فضول خرچی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، بہتے ہوئے نہر پر بھی اگر تم بیٹھے ہو اور وہاں بھی اگر تم خرچ کر رہے ہو تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ 3 مرتبہ ہو گیا وضو کرنا، 3 مرتبہ سے سنت ادا ہو گئی۔ اب اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سے زائد اگر پانی استعمال کر رہا ہے تو چاہے وہ کنویں پر بیٹھا ہو، ہینڈ پائپ پر ہو، چاہے نہر پر ہو، اور تجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پانی نہر میں ہی گر رہا ہے، پھر بھی چونکہ یہ زائد استعمال ہے، لہذا یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ غسل کرنے میں پانی، وضو کے ٹوٹی، مسجدوں میں وضو کرتے ہوئے ٹوٹی کھول دی گئی، ختم ہے، پانی بہہ رہا ہے، پانی گر رہا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں مسجد سے نکلتے ہوئے فین چل رہا ہے، روشنی جل رہی ہے، ٹھیک ہے، مؤذن صاحب چلے گئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ کی رعایت کی، تو کیا یہ آپ کے اخلاقی عمل نہیں بنتا ہے آپ کے اخلاق میں کہ آپ نکلتے ہوئے مسجد کا فین بند کریں اور مسجد کی آپ لائٹ بند کریں؟ یہ سب کے سب اسراف میں داخل ہے، یعنی ضرورت سے زائد جائز کاموں میں جو ضرورت سے زائد کام کیا جائے یہ ہے اسراف۔ ہے کام جائز لیکن ضرورت سے زائد کام کر رہے ہیں، پانی بہا کی طرح اپنے مال کو بہا رہے ہیں۔ اور اسی میں ایک ہوتا ہے تبذیر۔ تبذیر کے معنی آتے ہیں یعنی وہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، نہ دنیاوی ضرورت ہے اور نہ دینی ضرورت ہے، فضولیات میں، فضول تقریبات میں، منکرات میں، معاصی میں، گناہ کے کاموں میں پیسے خرچ کر رہا ہے، عیش میں لگا رہا ہے، عیاشی میں ڈوبا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ اللہ نے مال دیا ہے تو پارٹیاں چلا رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، نام و نمود میں مال خرچ کر رہا ہے۔ یہ ہے تبذیر، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ دین کا فائدہ ہے۔ شراب نوشی چل رہی ہے، عیاشی چل رہی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تجھے مال دے تو مال کو بہتر انداز میں ان جگہوں میں خرچ کرو جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اور بے تحاشا مال خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہو کر کے تمہارے مال کو تمہارے ہاتھوں سے چھین کر کے تمہارے ہاتھ میں کٹورا دے کر کے در در بھیک مانگنے پر مجبور کر دے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہمارے پاس پڑوس میں بعض بچیاں جوان ہوتی ہیں، رشتے بھی ان کے آ گئے ہیں، لیکن خرچ جو شادی میں
لوگوں کی وجہ سے، بے راہ روی کی وجہ سے جو شادیوں میں جو زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں، شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا گیا ہے کہ اب یہ غریب اپنے بچیوں کے شادی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اور جب وہ بچیاں دیکھتی ہیں ان پاس پڑوس میں ہونے والی شادیوں کو، مہنگی سے مہنگی شادیوں کو، تو ان کے دل سے جو آہ نکلتی ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے۔ معارف القرآن کے مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھی تفسیر ہے اردو کی معارف القرآن۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیوبند میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ آم کھانے کا دور چل رہا تھا، آم کا ٹائم چل رہا تھا۔ اب جیسے ہی میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ شفیع کیا آم کھاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت آم کا موسم ہے اور آم سے بہتر کوئی پھل نہیں، اور وہ بھی آپ کے ہاتھوں، ہم تو ضرور آم کھائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے آم دیا اور آم کھانے کے بعد ایک جگہ چھلکے جمع ہو گئے، تو میں ادب کی تقاضے کے تحت وہ چھلکے لے کر کے میں چلا ان کو پھینکنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں آم کے چھلکے پھینکنے بھی آتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت یہ آم کے چھلکے پھینکنے کوئی بھی فن ہے؟ یہ بھی کون سا فن ہے؟ کہا کہ نہیں رکھو۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا، یہ علاقہ غریبوں کا علاقہ ہے، اور یہ علاقے میں اگر ایک جگہ کہیں یہ آم کے ہم چھلکے پھینک دیں گے تو ان غریب بچوں کو جو ان راہوں سے گزرتے ہیں جانور لے کر کے شام کے ٹائم میں، وہ ایک جگہ آم کے چھلکے دیکھ کر کے ان کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے پاس یہ تو اتنے یہاں آم کے چھلکے پڑے ہیں، کسی کھانے والے نے پھینکا ہے، ہمیں تو ایک آم کا پھل بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو اس کے دل سے جو آہ نکلے گی وہ ہمارے مستقبل کو تباہ کر دے گی، اور آہ جو نکلے گی، آہ جو دل میں جو تکلیف ہوگی، اس سے ہماری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر حضرت نے وہ لیا اور لے کر کے مختلف سڑک کے کنارے میں جہاں سے جانور گزرتے ہیں، تھوڑا یہاں پہ، تھوڑا وہاں پہ، تھوڑا وہاں پہ، تھوڑا وہاں پہ، اس طرح حضرت نے ڈالا اور فرمایا کہ یہی وہ راز ہے جو الترغیب و ترہیب میں علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اور تمہارے اندر طاقت ہے، حوصلہ ہے، تو تم اتنا مال خریدو کہ وہ خود بھی کھا سکو اور اپنے غریبوں کو بھی دے سکو پاس پڑوس میں۔ اور اگر اتنی جرأت نہ ہو سکے اور یہ حوصلہ نہ ہو سکے تمہارے اندر، تو اپنے نئے پھلوں کو یا گوشت یا کوئی بھی چیز کو چھپا کر کے لاؤ تاکہ تمہارے گاؤں اور گھر کے پاس پڑوس کے غریب بچوں کی نظر تمہارے پھلوں پر نہ پڑے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خرچ کرنے میں جو آدمی درمیانہ روی اختیار کرتا ہے، اعتدال سے جو آدمی چلتا ہے، اعتدال سے چلنے والا آدمی کبھی وہ ناکام نہیں ہوتا، بلکہ یہ نصف معیشت ہے۔ خرچ کرنے پہ آپ کنٹرول کریں گے تو کما کر کے جو آپ لاتے ہیں اس میں برکت ہوگی۔ ہم کما رہے ہیں لیکن خرچ کرنے میں کنٹرول نہیں ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، کبھی گھر میں خوشحالی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص پورے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی عمل کی، اور جو اللہ نے مال دیا ہے، مال و دولت دی ہے،
اس مال و دولت میں اللہ کے ہدایات کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما۔ مولا کریم، پوری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اے اللہ ان حالات میں امن کی ہوا چلا دیجئے، محبت کی ہوا چلا دیجئے۔ اے اللہ اسلام کے نام پر لڑنے والوں کو فتح عطا فرما، فتح یاب فرما۔ اے اللہ آج اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے، مولا کریم اسلام کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ مولا کریم آج جو غیر مسلموں سے جو ہمارا اے اللہ ڈسٹینس ہے، فاصلہ بڑھ رہا ہے، نفرت کا ماحول ہے، اس نفرت کا ماحول کو محبت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ جو ہمارے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے بدگمانی ہے، اس بدگمانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اسراف سے، فضول خرچی سے ہم سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مال اور دولت جو آپ نے ہمیں دی ہے، صحیح انداز میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، اسلام کے پرچم کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پہ قائم اور دائم رکھنے کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔